السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، آج ہم لے کر آئے ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حبشہ ایتھوپیا میں آ کر مسکن کیا تو حضرت حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ اقلیمہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا علیہ السلام دوبارہ حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام یوندا رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 13 مرتبہ حاملہ ہوئیں، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ 19 مرتبہ حاملہ ہوئیں۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دونوں بھائیوں کی دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور سارا حال بیان کیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور اسی دوستی کی وجہ سے تم کہتے ہو، لہٰذا پہلے جس نے نافرمانی کی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دو، میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کی شادی میرے ساتھ کی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کا حکم بجا لاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو تسلی کی خاطر دونوں بیٹوں کے لیے انصاف کرنے کے لیے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ منا سعودی عرب پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر اور ذبح کر کے کوہ منا پر رکھ دیں اور دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی قبول کر، تو ایک آگ نے آ کر حابیل کی قربانی جلا دی، گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو قابیل بولا جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ذرا انہیں آدم کے بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تجھ میں تقویٰ نہیں۔ اور حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آگ حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آ کر آگ اسے جلا دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دنوں میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا مخالفین میں، اگر کشتی ٹھہری رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو جھوٹا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو مخالفین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ سچا ہوتا اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، مخالفین پر کے پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ ٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کا قلم تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر جھوٹا ہوگا اس کو جزا اس کے بدلے کی ملے گی۔
بس حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن عقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگا اور وقت پر نظر رکھتا کیوں کر اس کو قتل کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خوریزی نہیں کی تھی، اس لیے قابیل کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حابیل کو کس طرح سے مارے، کیونکہ قابیل نے حابیل کو بے گناہ مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس لیے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی اور تمہارے باپ کی نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، مگر روز محشر تجھ سے حساب لوں گا اور تو حقدار دوزخ کا ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے حابیل کو بکری کے باڑے میں جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے، اور وہ پریشان رہا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں۔ آخر کار شیطان نے ایک شخص کی صورت اختیار کی اور اس کے پاس ایک سانپ ہاتھ میں لے کر آیا اور قابیل کے سامنے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور حابیل مر گیا، اور قابیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور گنہگار ٹھہرا۔ اب قابیل پریشان ہوا کہ اس لاش کا کیا کروں۔ آخر کار اس لاش کو کندھے پر لے کر زمین کے آس پاس پھرنے لگا۔ جس زمین پر خون گرتا تھا وہ زمین نمکین ہو گئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا بَعَثَ فِي الْأَرْضِ لِيَرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ۔ ترجمہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کے زمین کو کریدے اور اس کو دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت کو چھپانا ہے۔ تب حابیل بولا کہ کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کروں۔ ایسا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو مار ڈالا، پھر اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین کھود کر قبر بنائی اور کوے کو اس میں دفن کر کے چلا گیا۔ تب قابیل بولا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار اس نے مردے کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا اور قبر کھود کر حابیل کو دفن کیا اور اس کے بعد جانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو دبوچ لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبوچ لیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہا، الہی، ابلیس بھی تیری بارگاہ میں مردود ہوا ہے، اس کو بھی زمین دبوچ لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، الہی، میرا باپ بھی گندم کھا کر گنہگار ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عذاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر آواز آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دے۔ تب اس نے چھوڑا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا، تو بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند دن سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات اس کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث، الغیاث ترجمہ اے بابا، اے بابا پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زور زور سے رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت رونا پیٹنا کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت تنگ ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت اللہ کی زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے اس کا خون اگل دیا۔
یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی شدت سے روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس گاؤں میں وہ جاتے وہ گاؤں اس ظلم دیکھ کر روتا، جانور اور پرندے بھی اس حال پر رونا پٹنا کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ یہ بے وفا ظالم اپنے بھائی تک کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 13 تھے۔ اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آخر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 مٹھی سونا اور 1 مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی اور سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں؟ بس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال تجارت کر کے کھائیں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیث علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، تو آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سونے کے طبق میں طرح طرح کے میوے جیسے کہ امرود، سیب، نارنجی، چکوترا، لیمو، انگور، انجیر، خربوزہ وغیرہ رکھ کر لے کر آئے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ خود کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا وہ فاضل تر اور دانا اور بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ شیث علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے باپ کے حضور اقرار کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ سب بیٹے باپ کی جدائی میں بہت روئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ سعودی عرب میں دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے اور اس کے بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تو ویورز، یہ تھی کہانی حابیل اور قابیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولادوں میں سے، ان اولادوں کے جو کہ نبی یا رسول ہوئے، ان کی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔